بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 59 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الرابعہ کا الدرس الاول ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کی آخری 2 مشقیں باقی ہیں، تو آج ان دونوں کو ہم سبق کا حصہ بنائیں گے۔ یوں الدرس الاول ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں التدریب السابع، 7ویں مشق، اجری تمرین الآتیہ کما ترى فی المثالین۔ کہتے ہیں آنے والی تمرین کو، ایکسرسائز کو حل کیجئے جیسا کہ آپ 2 مثالوں میں دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو اب یہ 2 مثالیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، تو ہم نے ان کے اوپر غور کرنا ہے کہ کس طرح سوال بنایا گیا ہے یا جواب دیا گیا ہے۔ جو کچھ کیا گیا ہے، جو معلومات ہمارے سامنے ہوں گی 2 مثالوں میں، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2 صفحات پر مشتمل یہ مشق ہم نے حل کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دائیں طرف انتا، فاطمہ، انتی، خالد وغیرہ یوں نا ضمیریں اور نام وغیرہ ہوں گے۔ پھر درمیان میں کچھ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، فرشاد الشعر، جاروف، اس طرح دیگر الفاظ نیچے آ رہے ہیں۔ اب ان 2 چیزوں کی موجودگی سب دونوں صفحات پر ہمیں ملے گی، ٹھیک ہے؟ دونوں صفحات پر یہ 2 چیزیں موجود ہیں، تو ان سے ہم نے ان دونوں کو یوز کرتے ہوئے آگے والا جملہ بنانا ہے جیسا کہ انہوں نے بنایا ہوا ہے مثالوں میں۔ مثال کے طور پر انتا جو ہے، اب یہ انتا، یہ جو 5 ضمیریں آپ نے پڑھی ہیں، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل، یہ 5 قسمیں جو ہیں، تو ان میں سے یہ مرفوع منفصل ہے، ٹھیک ہے؟ محل رفع میں ہے اور اعلیٰ کا واقعہ ہے، مرفوع منفصل۔ تو اسی طرح اگر نیچے جو ضمیریں آ رہی ہیں یا نام آ رہے ہیں، تو پیچھے ہم نے جتنی کتاب پڑھ لی ہے اس میں ان سب کی پریکٹس تقریباً ہو چکی ہے، بار بار ہو چکی ہے، تو وہی استعمال ہو گئے یہاں پر کہ کس طرح ان کو صیغہ میں ڈالنا ہے۔ تو تحتاج الی فرشات الشعر، یہ ایک تعبیر ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو انتا ضمیر یہ واحد مذکر حاضر کی ظاہر ہے، تو اب احتاج یحتاج یعنی حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا، یا کسی چیز کی حاجت ہونا، درکار ہونا جس طرح کہتے ہیں نا، تو اب یہ صیغہ ہم نے اس ضمیر کے حساب سے سلیکٹ کرنا ہے، یعنی فعل مضارع سے صیغہ اس طرح کا لے کے آنا ہے جو انتا ضمیر کے لائق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کا فاعل یہ بن سکتا ہے، یوں کہہ لیں ہم۔ پھر اسی طرح فاطمہ ہے، تو فاطمہ آپ کو پتہ ہے کہ مؤنث ہے، واحد مؤنث ہے، اور جو نام ہوتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، بارہا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے موقع کی مناسبت سے، کہ یہ غائب کے درجے میں ہوتے ہیں۔ مطلب فاطمہ نام آ گیا ہے، خالد آ گیا ہے، یا ابی آ گیا ہے، یا خو آ گیا ہے، تو یہ غائب کے درجے میں ہوں گے، تو لہٰذا وہاں پر غائب کا صیغہ آئے گا۔ ہاں پھر فرق ہے کہ مذکر کا ہے تو مذکر غائب کا صیغہ، اور مؤنث ہے تو مؤنث غائب کا۔ تو میں جو سمجھے میں نے پوری مشق سمجھا دی ہے انہی الفاظ میں، لیکن مزید میں ساری آپ کو حل کر کے بیان کرتا ہوں۔ تو اب انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، تو اس طرح کا صیغہ ہم نے احتاج یحتاج سے لے کر آنا ہے، تو وہ ہے تحتاج، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ہوگا صیغہ انتا کے حساب سے۔ اب فرشات الشعر، اس طرح دیگر جو الفاظ درمیان میں آپ نیچے لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم نے آگے یوز کرنا ہے الا کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ الا کے ساتھ ترجمہ کیا بن جائے گا؟ تحتاج الی فرشات الشعر۔ اب تحتاج کا فاعل آپ کو پتہ ہے وہ مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو سامنے والے سے بات ہو رہی ہے، سامنے والے بندہ جو ہے سیکنڈ پرسن، اس سے بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو بالوں والا جو کنگھا ہے، آپ کو بالوں والے کنگھے کی حاجت ہے، آپ کو بالوں والے کنگھے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، یا آپ کو درکار ہے، یا آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے؟ کئی طرح اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ سوالیہ انداز میں نہیں ہے، یہ سمجھے خبریہ کے طور پر ہے، یعنی بندہ کسی کو بتا رہا ہے یار آپ کو یہ چیز کی حاجت ہے، آپ کو اس چیز کی حاجت ہے، ٹھیک؟ اس معنی میں ہے، سوال نہیں ہو رہا یہاں پر سیدھا سیدھا کسی کو کوئی بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو فلاں چیز کی ضرورت ہے، آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، فلاں کو اس بات کی ضرورت ہے، تو اس انداز میں یہ پوری مشق ہے۔ اچھا، آگے فاطمہ اور جاروف، مطلب جاروف کا جو ہم نے پیچھے یہ سارے الفاظ گزر چکے ہیں، بیلچا، کھرپا، کدال، ٹھیک ہے؟
اس کی جمع آتی ہے مجارف، جاروف کی مجارف. تو یہاں بن جائے گا تحتاج فاطمۃ الی جاروف، فاطمہ کو بیلچے کی ضرورت ہے، فاطمہ کو کھرپے کی ضرورت ہے یا کدال کی ضرورت ہے. تو وہ کھرپا بیلچا کیا ہوتا ہے وہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. اچھا جی، اب تحتاجو کے 3-4 معنی میں نے اوپر بیان کیے ہیں، آگے میں ایک ایک ہی بیان کروں گا موقع کی مناسبت سے. تو آگے انتی ضمیر ہے. اب تحتاجو سے یحتاجو سے ہم نے انتی ضمیر کے حساب سے صیغہ سلیکٹ کرنا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جس کو گردان آتی ہوگی احتاج یا یحتاجو سے تو اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح دیگر گردانیں آتی ہوں نا تو صیغہ پہچاننے میں، اسی طرح یہ موقع کی مناسبت سے کوئی بندہ عربی جملہ بولنے لگے تو کوئی کسی بھی لفظ سے فی البدی بندہ بول سکتا ہے. تو لہٰذا موقع کی مناسبت سے جب ٹائم ملے تو صرف کی جو گردانیں ہیں تو خصوصاً جو کم از کم ایک صرف صغیر اور کچھ جو ماضی مضارع وغیرہ یہ کلیئر ہونی چاہیے. اچھا، انتی واحد مونس حاضر کا ہے تو تحتاجین آئے گا. ٹھیک ہے، تحتاجینا سامنے فیمیل جو ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے تحتاجین الی حاویۃ القمامۃ، آپ کو حاویہ کہتے ہیں. یہ اس کے پھر کئی معنی لغت کے اندر. حاویہ کا معنی ہے مالک ہونا، قبضہ کرنا، جمع کرنا، سمیٹنا. ٹھیک ہے، ہوا یا ہوی ہوایا سے. تو اب اس معنی کو مد نظر رکھیں. اور القمامہ کا معنی ہے کوڑا گندگی. ٹھیک ہے، کوڑا گندگی کچرا، اس طرح ڈسٹ بین، غصہ کناست ان کے معنی میں. ٹھیک ہے، اب یہ دونوں لفظوں کے الگ الگ میں نے معنی بیان کیے. اب اکٹھا معنی جو ہے جس کے لیے چونکہ اکٹھا ہی لکھا ہوا ہے اور اکٹھا معنی جو بنے گا وہ تصویر کے مطابق وہ بنے گا کچرا یا کوڑا کرکٹ کنٹینر. مطلب جس طرح باسکٹ ہوتی ہے جو ٹائروں والی، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، تو جس کو دھکا لگا کے یا کھینچ کر مطلب کہیں لے جا سکتے ہوں تو اس کو کچرا کنٹینر کہتے ہیں. اچھا، تو اب آگے کہتے ہیں تحتاجین الی حاویۃ القمامۃ، سامنے فیمیل ہے اس سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کچرا کنٹینر یا کوڑا کرکٹ کنٹینر کی حاجت ہے یا ضرورت ہے یا درکار ہے یا چاہیے. اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں یہاں پر جو انتا، فاطمہ وغیرہ جو نام ہے ان کے حساب سے تو صیغہ چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر فائل اگر فاطمہ یا خالد کی جس طرح صورت ہے تو پھر فائل وہ سامنے اسی طرح آ جائے گا. اور اگر ضمیر وغیرہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو ضمیر اندر سے نکالنی ضروری ہوگی وہ اس کے اندر سے نکالیں گے، جس طرح تحتاجو کے اندر ہوا اوپر والے سے مثال میں. اچھا، دوسری چیز ایک اور میں عرض کرنے لگا تھا، بعض طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس سے ذہن سے نکل جاتا ہے ان کے فرشات الشعر یا جاروف وغیرہ جو الفاظ درمیان میں لکھے ہوئے ان کے اوپر اعراب ہے رفع کے طور پر. ٹھیک ہے، تو اب جب عبارت میں آئے گا تو وہ الی حرف جر کی وجہ سے مجرور پڑے جائیں گے، جس طرح کی مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا، آگے ہے خالد. خالد کے حساب سے ہم نے صیغہ بنانا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ نام ہے. ٹھیک ہے، تو جو اسم ہوتا ہے اسم غائب کے درجے میں ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر غائب کا صیغہ آئے گا. اب ظاہر ہے یہ خالد مذکر ہے، لہٰذا مذکر غائب کا صیغہ آئے گا. یحتاج خالد شماع الی شماعۃ. شماع کہتے ہیں ہینگر کو. ٹھیک ہے، کپڑا لٹکانے والا اسٹینڈ، ہک، ہینگر. ٹھیک ہے، تو یحتاج خالد الی شماعۃ، خالد کو ہینگر یا کپڑا لٹکانے والے اسٹینڈ کی ضرورت ہے، حاجت ہے، درکار ہے یا چاہیے. آگے ابی اور امی. ابن یہ والد کو کہتے ہیں، باپ کو. تو اب یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور اسم تو لہذا غائب کے درجے میں. تو یہاں آ جائے گا یحتاج ابی الی زجاجۃ، میرے والد صاحب کو شیشے کی ضرورت ہے، میرے والد صاحب کو شیشہ چاہیے. اب زجاجہ کا لغت کے اندر کئی طرح کا معنی ملتا ہے. زجاجہ کا معنی قارورہ، قاف نقطوں والا قارورہ، بوتل کے معنی میں قارورہ، بوتل، شیشی، شیشہ، لیمپ، قندیل، کانچ کا ٹکڑا. ٹھیک ہے، تو کئی معنی اس کے لیے آتے ہیں. لہٰذا سامنے تصویر میں بھی بوتل کے لیے یوز ہو رہا ہے، کانچ کی بوتل، لہٰذا یہ آپ کر سکتے ہیں شیشی، شیشہ، بوتل. ٹھیک ہے، اچھا تو اب ترجمہ بن جائے گا میرے والد صاحب کو بوتل چاہیے. ٹھیک ہے، شیشہ چاہیے، شیشی چاہیے، جو بھی کرنا چاہیں. اچھا، امی یہاں پر ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مونس کے لیے. تو لہٰذا یہاں پر اسم ہے، غائب کے درجے میں ہے، تو لہٰذا غائب کا صیغہ آئے گا. پھر مونس کا صیغہ آئے گا کیونکہ یہ مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے.
تو آ جائے گا تحتاج امی الی ادوات الزینتی. ادوات الزینت جو ہے یہ کہتے ہیں جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میک اپ کٹ کہہ لیں، آرائشی سامان یا زیب و زینت کا سامان، ٹھیک ہے. ادوات الزینت کے الفاظ عربی کے اندر یوں بھی آتے ہیں، ادوات المکیاج، ٹھیک ہے، ادوات المکیاج یا ادوات الطرف یا ادوات الکمالیات، ٹھیک ہے. اس طرح ایک لفظ آتا ہے ادوات المنزلیتی یعنی گھریلو سامان. اچھا یہاں پر ابھی امی، تو ان کی حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری کیسے آتی ہے، یا آپ نے اعراب کی جو قسمیں ہیں نا وہ آپ نے اس میں سے دیکھ لینا ہے، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہوتا ہے اس کا اعراب، ٹھیک ہے. تو اس کا حالت رفع اسی طرح آتی ہے جو یہاں پر استعمال ہوگی کیونکہ فائل بن رہے ہیں. اچھا جی آگے آ جائیے، کہتے ہیں الطلاب کے متعلق ہم نے جمع بنانا ہے کہ طالب علم کی جمع ہے طالب ان کی، طلاب یعنی جمع مکسر، تو مطلب بہت سے طالب علم. تو جمع مکسر کے لیے واحد مؤنث غائب کا اور واحد مذکر غائب کا بھی دونوں طرح صیغہ یعنی استعمال ہو سکتا ہے. تو لہٰذا تحتاج الطلاب اور یحتاج الطلاب دونوں طرح کر سکتے ہیں. الی استراحت، کہتے ہیں طلباء کو، طالب علموں کو ریسٹ کی حاجت ہے، ضرورت ہے. تو یا طلباء کو بریک چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ استراحت یہ آرام، سکون، ریسٹ، تفریح، بریک، وقفہ آرام، ٹھیک ہے، ان معنی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اچھا آگے ہے الاخوات، ٹھیک ہے، اختن کی جمع ہے. اچھا یہاں پر بعض بچے نا مل شیک بنا دیتے ہیں. مل شیک کیسے کہ اخوات اس طرح اخوا، تو ان کے اندر وہ اس کی واحد پہچاننے میں مل شیک بنا دیتے ہیں. تو اب اختن کی جو ہے جمع ہے وہ اخوات ہے، اور جو اخوہ ہے وہ ہے بھائی، تو وہ اخن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اخن سے. تو اخن بھائی، اخواتن اس کی جمع یعنی بہت سے بھائی، تین سے زیادہ بھائی. اور اخوات یہ اختن کی ہے، اختن بمعنی ہمشیرہ بہن، اور اختن سے جمع اخوات مطلب تین یا تین سے زیادہ بہنیں. تو اخوات تحتاج الاخوات الی مساعدۃ، مساعدہ کا معنی پہلے دیکھ لیں. مساعدہ لغت کے اندر کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہیلپ مدد، ٹھیک ہے، تقویت، سہارا، سپورٹ، گرانٹ، امداد، چندہ، مالی مدد وغیرہ، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیگر نسبت لگا دیں ساتھ، مطلب کسی کی طرف اضافت کر دیں اس سیغے کی، تو مختلف معنی دیتا ہے. تو تحتاج الاخوات الی مساعدۃ، بہنوں کو سپورٹ کی ضرورت ہے، مدد کی، چندے کی، یا دیگر جو بھی موقع مناسبت جہاں یہ جملہ استعمال ہوگا. اچھا جی آگے انا ضمیر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ انا ضمیر کون سی ہے اور اس کے لیے صیغہ کون سا آئے گا. مضارع کا جو 14 صیغوں میں سے صیغہ کون سا انا ضمیر کے متعلق بنے گا، یعنی جس میں یہ ضمیر ہو. تو ظاہر ہے کہ واحد متکلم کا صیغہ ہوگا، تو وہ ہوگا احتاجو. احتاجو اور جمع متکلم کا نحتاجو، نیچے والے میں آ جائے گا وہ. تو بہرحال کہتے ہیں احتاجو الی وظیفۃ، مجھے وظیفے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، یا مجھے وظیفہ چاہیے، مجھے وظیفہ درکار ہے. اب وظیفہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر مختلف معانی دیتا ہے. جیسے وظیفہ یہ ملازمت کو بھی کہتے ہیں، ڈیوٹی کو بھی کہتے ہیں، نوکری کو بھی کہتے ہیں، راشن کو بھی کہتے ہیں، سروس لینا اس کو بھی کہتے ہیں. اسی طرح روزگار، ورد وظیفہ جس طرح ہمارے اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اور وظیفتن خدمتن کے معنی بھی ہوتا ہے. اسی طرح سرکاری ملازمت، اس کے لیے آپ وظیفتن حکومیتن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا آگے ہیں نحنو. تو نحنو صیغہ آئے گا نحتاجو الی نکواتن، کہتا ہے ہمیں استری کی ضرورت ہے، ہمیں استری درکار ہے، استری کی حاجت ہے، استری چاہیے. آگے الاخوہ، جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا، بھائی، اخن کی جمع اخوہ. الاخوۃ اور مکیف، مکیف کہتے ہیں ایئر کنڈیشنر کو، اے سی کو. تو یہاں پر یحتاج الاخوۃ الی مکیف، بھائیوں کو اے سی کی یا ایئر کنڈیشنر کی حاجت ہے، ضرورت ہے، چاہیے. الشاب، نوجوان لڑکا. تو یحتاج الشاب الی کرسی، نوجوان لڑکے کو کرسی کی حاجت ہے، ضرورت ہے. آگے 8ویں مشقہ ہے، کہتے ہیں التدریب الثامن ضع ضمیر التملک المناسب للکلمات الآتیۃ علی غرار المثال. تو اب اس عبارت کو پہلے سمجھ لیں تاکہ یہ 2 صفحات کی مشق حل کرنا ہمارے لیے آسان ہو. تو ویسے بھی جب تک سوال سمجھ نہیں آئے گا تب تک بندہ اس کا رپلائی
نہیں کر سکتا، کرے گا بھی تو وہ مطلب موضوع نہیں ہوگا، صحیح نہیں ہوگا. تو لہٰذا پہلے اس کو ہم سمجھ لیں تاکہ ہم کلیئر کر سکیں. تو 8ویں مشق میں کہتے ہیں رکھیے، دا وعدہ یادہ وضعن سے مطلب رکھنا، بنانا، وضع کرنا. تو کہتے ہیں دا، سامنے جو سیکنڈ پرسن اس سے بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ رکھیں کس کو، ضمیر تملکی المناسبی، کہتے ہیں جو ملکیتی ضمیر ہے، یعنی جو چیز، جو ضمیر یہ ظاہر کرے کہ یہ چیز آپ کی ہے، وہ چیز میری ہے، یہ چیز ان دونوں کی ہے، یہ چیز ان سب کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس طرح کوئی چیز ثابت کرے، جو ضمیر ثابت کرے کہ فلاں کی ہے، میری ہے، تو یہ ملکیتی ضمیر، یعنی جو ملکیت ظاہر کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ملکیتی ضمیر یعنی جو ملکیت ظاہر کرنے والی ہے اس ضمیر کو رکھیں، لگائیں. اب کوئی بھی لگا سکتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، المناسبی، جو مناسب بھی ہو، کس کی، للکلمات الآتیتی، آنے والے کلمات کے لیے، آنے والے کلمات کے مثال کی طرز پر. تو مثال کے طور پر انتا ضمیر ہے نیچے، تو 5 ضمیریں جس طرح بھی میں نے عرض کیا اوپر، مرفوع متصل منفصل مجرور متصل منفصل اور منصوب متصل منفصل اور مجرور متصل. تو یہاں پر انتا ضمیر مرفوع متصل، تو اب ظاہر ہے یہ مرفوع متصل ہے، تو اب مرفوع کی 2 صورتیں ہیں، متصل اور منفصل، اور مجرور کی بھی، منصوب کی بھی 2 ہیں، متصل اور منفصل، اور مجرور کی ایک ہی ہے کہ وہ ہمیشہ مجرور متصل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر اس کی 2 صورتیں ہیں پھر، کہ جو بھی مجرور ہوتا ہے وہ بھی 2 وجہ سے ہوتا ہے، یا تو پیچھے حرف جار ہوتا ہے 17 میں سے کوئی، یا پھر پیچھے مضاف ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے. تو جو جگہ صرف ہمارے پاس حرف جار نہیں ہے، یہاں پر صرف مضاف والی صورتیں بنے گی، لہٰذا یہ مجرور متصل مضاف والی صورتیں ہیں ساری مثالیں، جس کی ہم نے جو بیسک کتاب ہے جس طرح خلاصہ النحو ہے، تو وہاں پر ہم نے اس کی مثال غالباً پڑھی ہے والدہ والی. تو والدہ مضاف ہے اور پھر ضمیر مضاف لے ہے، تو جب مضاف لے ہے تو مضاف لے کر اب مجرور ہوتا ہے، تو ظاہر ہے پھر یہاں پر جو ضمیر ہے وہ مجرور ہی ہوگی. اور مجرور کی ظاہر ہے کہ ایک ہی قسم ہوتی ہے، متصل ہی ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی، تو لہٰذا یہ مجرور متصل ہوگی. اچھا، اب پھر یہ ہے کہ یہاں پر فرشات، شاہن، وسادت وغیرہ یہ ویسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب ضمیر کے ساتھ لے کر آئیں گے تو وہاں پر یہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہاں پر اس کا تنوین ختم ہو جائے گی. موانع تنوین 5 ہیں، تو ان میں سے ایک مضاف ہونا. اچھا، اب مضاف کا اعراب تو بدلتا رہتا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے سب کو مرفوع کے طور پر ہی پڑھنا ہے، یعنی منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے کہ فرشاتو کا یا فرشاتہ کا یا فرشاتی کی کا، تو مطلب جس طرح پڑھیں گے تو پھر اس کی پیچھے اسی طرح عبارت نکال کے ترکیب کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے ہم یہاں پر رفع کے ساتھ پڑھیں گے، ایزی ہے، اور مبتدا خبر والی ترکیب ہو سکتی ہے. تو انتا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے مخاطب کی، تو لہٰذا مجرور متصل میں سے ضمیر جو ہے مخاطب کی وہ آپ کے سامنے مثال انہوں نے دی ہوئی ہے. تو اب یہاں پر اب وہ ضمیروں والا سبق کلیئر ہوگا نا، تو یہ آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اگر نہیں یاد نا سبق تو ایک دفعہ ضمیریں دہرا لیں آپ، خصوصاً مرفوع متصل اور مجرور متصل والی، تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا، مسئلہ نہیں بنے گا. تو انتما تثنیہ کی ضمیر ہے مخاطب کی، اب یہ مخاطبہ کی بھی بن سکتی ہے. تو بہرحال شاہن، فرشاد اوپر جو تھا وہ برش کو کہتے ہیں، برش. تو شاہن کہتے ہیں چارجر کو. تو شاہنو کمہا، انتم یہ جمع مذکر مخاطب کی ہے، تو وسادت کہتے ہیں تکیے کو، وسادتو کم. ٹھیک ہے، اور انتی واحد مونس مخاطبہ کی ہے. شماعت کہتے ہیں ہینگر کو، ہک. ٹھیک ہے، تو شماعتو کی آپ کا ہینگر. اچھا، اوپر وسادت کم کا ترجمہ بنے گا آپ سب کا تکیہ. شاہن کما اس کا ترجمہ بنے گا آپ دونوں کا چارجر. ٹھیک ہے، اچھا آگے ہے انتنا، یہ جمع مذکر مخاطبہ کی ضمیر ہے. تو مکسن کہتے ہیں کینچی کو، اس کی تحقیق پیچھے میں نے عرض کی تھی. تو بہرحال مکسو کننا، آپ سب عورتوں کی کینچی. انا واحد جو متکلم کی ضمیر ہے،
تو واحد متکلم مرفوع منفصل اس طرح ہی آئے گی، اور جب مجرور متصل بنائیں گے اس کو تو پھر اس کی مجرور متصل آپ کو پتہ ہے کیسے آتی ہے، یا کے ساتھ، جیسے آ جائے گا جوال موبائل کو کہتے ہیں، اور یا نسبت کی جو ضمیر لگ جائے گی تو ہو جائے گا جوالی یعنی میرا موبائل۔ آگے نحنو، تو اس کا آ جائے گا سریرو نا، تو ہماری چارپائی ہمارا بیڈ، تو ہوا تو کوبو ہو، یعنی جس طرح اوپر میں نے عرض کیا نا والد ہو والی مثال اس کو پڑھائی جاتی ہے، تو ہوا سے ہو ساتھ اٹیچ ہو جائے گی، کوبو ہو اس کا پیالہ اس کا کپ، ہما کاسن، اب یہ غائب کی ضمیریں سیم اسی طرح ہی ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی، کاسن ہما ان دونوں کا یعنی غائب کے دو افراد ہیں مذکر، تو کاسہما ان دونوں کا گلاس، ہم مکواتہم ان سب کی اور استری، مکواتہم یہاں پر ہم یہ جمع غائب کی ہے اور مکوات استری، تو ان سب تو کم از کم 3 فرد ہوں گے غائب، کیونکہ جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یا مطبخن، تو مطبخو ہاں آئے گا، ٹھیک ہے، مطبخو ہاں، چونکہ ہیا ہے لہذا ہیا کی ضمیر مجرور متصل میں ہاں بنے گی، ہن تو خزانتو ہن ان سب کا خزانہ، مطبخ کا معنی ہے کچن، ٹھیک ہے۔